اس حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں جو اس رشتے کے حوالے سے میں سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ان میں شرائط نکاح ہے، لیکن شرائط نکاح میں سے جیسے فریقین کی رضامندی ہے، ولی کی رضامندی ہے، جیسے سنن میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے۔ اور ابو موسیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوتا۔ ترمذی کی 1101 نمبر روایت ہے، اور 1102 نمبر روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ پھر اگر شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی تو اس پر کامل مہر ہے، اس کی صحبت کیس۔ پھر اگر جھگڑا ہے تو اس کا ولی بادشاہ ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نکاح جو کورٹ کے تحت عمومی طور پر منعقد ہوتے ہیں وہ اس کا انعقاد ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت سے اس دوران تعلق قائم کر لیا اس نکاح کی وجہ سے، تو اس عورت کو اس کا پورا مہر دے گا جو مہر مقرر ہوا، کیونکہ اس نے تعلق قائم کیا ہے۔ ہاں، نکاح باطل ہے، نکاح کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس عورت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے حضرت سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب ایک عورت کا نکاح 2 ولی کر دیں تو یہ ان میں سے پہلے والے کے لیے ہو گیا، جب ایک چیز کا سودا 2 آدمیوں سے کر دیں تو یہ پہلے والی کی ہوگی۔ ابو داؤد کی 2088 نمبر روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ بدکار عورتیں اپنا نکاح خود کرتی ہیں۔ ابن ماجہ کی 1882 نمبر روایت ہے۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے، یعنی غلامی جس علاقے میں تھی آج بھی ہو تو غلام بھی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا۔ ترمذی کی 1111 نمبر روایت۔ نکاح کی 2 شرائط جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، فریقین کی رضامندی یعنی لڑکے والوں اور لڑکی والوں کے درمیان، اور یہ رضامندی جو ہے صرف ولی آپس میں نہیں کر لیں گے، اس میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، لیکن وہ نکاح کی ایک الگ شرط کے طور پر آتی جسے ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت کا نکاح باطل کر دیا تھا جس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اختیار دیا چاہے تو نکاح رکھو چاہے تو رد کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا بیوہ عورت سے نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے فرمایا کنواری عورت کیسے اجازت دے گی؟ آپ نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے اور یہ خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ بخاری کی 5136 نمبر روایت ہے، لیکن اس بارے میں ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، کیونکہ عین نکاح کے وقت ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ پہلے کا معاملہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ موجم الکبیر کی روایت ہے، والیوم 17 اور پیج 856 پہ بھی اور 310 پر بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں یتیم لڑکی کا عقد اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے ہماری سوسائٹی میں لڑکی جو ہے وہ کو ایجوکیشن میں پڑھے گی، اور میں یہ نہیں کہتی یہ اسلام کے سراسر اگینسٹ سلسلہ ہے کو ایجوکیشن کا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے شدید معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور لڑکوں کی تعلیم کے الگ ادارے ہیں اور لڑکیوں کے الگ ادارے ہیں، تو اس کی وجہ سے دونوں کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ضمناً میں نے یہ بات اس لیے واضح کر دی کہ بعض اوقات یہ کوئی ضمناً بھی تذکرہ آ جائے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک چیز جائز ہے دوسری بھی جائز ہو گئی۔ تو جو بچیاں
کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کو کوئی آ کر دیکھے. یعنی ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو لڑکی کو دکھانا نہیں چاہتے، حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے. یہ دیکھنے کی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ محرم کی موجودگی میں باقاعدہ طور پر گھر میں آ کے جب اجازت ہو ولی کی طرف سے تو لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. لیکن یہ نشست کو بہت زیادہ طویل نہیں ہوگی، ہلکی پھلکی مختصر بات چیت ہو سکتی ہے، تاکہ اگر دونوں آپس میں رغبت محسوس کریں تو ولی عمدہ طریقے سے اس کا نکاح کرنے کے قابل ہو جائے. تو اس کے لیے یعنی باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تو اس رشتے میں نباہ کی صورت میں کافی یعنی نباہ کی جو صورت ہے وہ عموماً کم ہی پیدا ہوتی ہے. نباہ مشکلات کے ساتھ ہوتا ہے، دل کی رغبت کے ساتھ کم ہوتا ہے. تو اسلام نے اس کی اجازت دی. اس کے دلیل کے طور پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا، آپ نے ان کو دیکھا ان پر رنگ کا نشان تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نکاح کر لیا. ایک اور ساتھی آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں یعنی نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی بعد میں تم نقص نہ نکالتے رہنا، دل کے پورے یقین کے ساتھ اس رشتے کو قائم کرو گے تبھی آپ کے حق میں بہتری ہوگی. اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی ضروری نہیں کہ نباہ کر سکیں، پھر بھی مزاجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں کا اور لڑکی والوں کو لڑکے والوں کا پتہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جن دو افراد نے آپس میں رہنا ہے، مثال کے طور پر دونوں کے بارے میں یہ کہ آیا وہ نماز کی پابند ہے، اور لڑکے کے لیے اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے کو باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے. اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کسی کا نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنے کی صورت ختم ہو گئی. تو کم از کم نماز پڑھنے والا شخص جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے، دوسرے حلال روزی کماتا ہو اور اس کی نیک نامی پر کوئی دھبا نہ ہو، یعنی وہ سوسائٹی میں کسی غلط حرکت یا غلط اپنے کسی عمل کی وجہ سے معروف نہ ہو. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لوگ اسی گناہ کی وجہ سے اسے یاد رکھتے ہیں، اور ایسے میں کئی گھرانے بہت بدنام ہو جاتے ہیں، کئی افراد بہت بدنام ہو جاتے ہیں. پھر اس کو شیئر کرنے کے لیے جب لڑکی آتی تو لڑکی کے لیے بیئر کرنا ممکن نہیں رہتا. اس وجہ سے ان چیزوں کا ابتدا میں ہی خیال کرنا چاہیے. تو ایجاب و قبول سے مراد نکاح کے رجسٹر کو سامنے رکھ کے لڑکی سے جبراً اقرار کروانا یا اس کی خاموشی سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ ہاں یہ راضی ہے، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. اس سے پہلے یعنی نکاح کے دن سے پہلے ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اس موقع پر تو ہوگا ہی. اسی طرح سے چوتھی شرط گواہوں کی ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے رسول اللہ نے فرمایا ولی کی اجازت اور دو دیانتدار گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے 7557 نمبر پر. اور پانچویں شرط حق مہر ہے. رب العزت نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 4 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو. اگر وہ اس میں اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں تو تم اس کو ہنسی خوشی کھاؤ. اور اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 24 میں بھی فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، چنانچہ ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقرر کردہ مہر دے دو. ابن ماجہ کی 1886 نمبر روایت حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات کا حق مہر 12 اوقیہ اور نش تھا. کیا تجھے معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے؟ وہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے. یہ کل مقدار 500 درہم ہے، اور یہ اس دور کے لحاظ سے بہت بڑا حق مہر تھا.
हज़रत मसरूक से रिवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद से किसी ने मसला पूछा कि एक शख्स ने किसी औरत से निकाह किया, फिर वफात पा गया जबकि उनका मिलाप भी नहीं हुआ था, ना ही हक़ महर मुकर्रर हुआ था। उन्होंने फरमाया इस पर इद्दत लाजिम है और ये विरासत की भी हकदार है। अबू दाऊद की 2114 नंबर रिवायत है। इसी तरह हम देखते हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब ने खुतबा दिया था और कहा, खबरदार औरतों के सिलसिले में भारी भारी महर मत बांधा करो, भारी भारी महर मत बांधा करो। अगरचे ये चीज़ दुनिया में इज्जत और अल्लाह के यहाँ तकवा का सबूत होती हो तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर होते। अगर भारी निकाह बांधने में कोई बेहतरी होती, रसूलुल्लाह ने अपनी किसी बीवी और अपनी साहबजादियों में से किसी को 12 उक़िया से ज़्यादा महर नहीं दिया। ये रिवायत अबू दाऊद की 2106 नंबर पर है। इसी तरह से इन हदीस और रिवायात से हमें पता चलता है कि बग़ैर महर मुकर्रर किए हुए निकाह जायज़ है, यानी निकाह हो जाता है, लेकिन उस यानी औरत को क्या महर मिलेगा? महर मिसल, यानी जैसे उस ख़ानदान की औरतों को पहले मिलता है। और बग़ैर महर मुकर्रर किए हुए खलवत और सोहबत भी जायज़ है। और महर मिसल का तयन दरअसल मौत से भी होगा और दुखूल हो या ना हो, यानी किसी मर्द का औरत से ताल्लुक़ कायम हुआ हो या ना हुआ हो। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि अक़द निकाह के लिए जो शराइत हैं उसमें ईजाब व कबूल इसका एक रुकन है, और इसी तरह से फ़रीक़ैन की बाहमी रज़ामंदी, और इसी तरह गवाहों की मौजूदगी, और ईजाब व कबूल और महर, ये शराइत हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इसका सच्चा फ़हम दे। और निकाह के मौके पर खुतबा निकाह भी होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महर के हवाले से हम थोड़ी सी बातचीत और अंदाज से भी कर लें। मर्द पर निकाह के सिलसिले में जो जिम्मेदारी आयत होती है उसमें से एक जिम्मेदारी को महर कहते हैं, और इसको औरत का हक करार दिया गया। बात यह है कि ये महर औरत के ऊपर हुकूक ज़ौजियत हासिल करने का मुआवजा नहीं है। मैं ये चाहती थी कि हम ये ज़रूर आपस में देख लें। हुकूक ज़ौजियत का मामला इससे बहुत ज़्यादा कीमती है। इस्लाम उसे बहुत ज़्यादा प्रेशियस रिश्ता और प्रेशियस हक करार देता है। महर की मुरव्वजा रकम इसका मुआवजा नहीं बन सकती। महर की ये रकम दरअसल एक सिंबल है, अलामती रकम है कि वो होने वाली बीवी की जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार है। अब वो जिम्मेदारी जो है आइंदा मैं मुस्तकिल तौर पर अदा करता रहूँगा। आप यूँ समझ लें कि मुस्तकिल जो उसने नान नफ़का बर्दाश्त करना, ये उसके लिए उसने टोकन दिया है, तो टोकन है उसकी जानिब से कि आइंदा मैं ये काम करता रहूँगा और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक। तो ये जिम्मेदारी यूँ है कि वो ताहयात औरत का निगरान और कफ़ील रहेगा। तो ख़ानदानी तंजीम में शरीयत ने असलन औरत के ज़िम्मे घरेलू काम लगाए हैं और मर्द के ज़िम्मे कमाने का काम है। घरेलू काम जो है, चाहे वो बच्चों की परवरिश और तरबियत ही क्यों ना हो, उर्फ़े आम में उसे गैर नफ़ा आवर काम कहते हैं, यानी उसका कोई उससे मुनाफा हासिल नहीं होता। इसी वजह से औरत की कफ़ालत को मर्द की जिम्मेदारी करार दिया गया, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि औरत घर को भी संभाले, बच्चों को भी संभाले और अपनी मुआश के लिए भी खुद आगे बढ़ के एफर्ट करे। तो वो दोनों में से किसी काम को भी दुरुस्त अंदाज में नहीं कर पाएगी। इसलिए मुआशी कफ़ालत को मर्द की जिम्मेदारी ठहराया गया ताकि घर के निज़ाम का आला बंदोबस्त हो सके और उसकी ज़मानत दी जा सके। निकाह के बाद यानी निकाह के मौके पर महर की सूरत में एक रकम देकर मर्द अहद करता है कि आइंदा, और ये उसकी जानिब से एक अलामती अहद है कि आइंदा मैं इसकी कफ़ालत की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। और मालियाती सूरत में कफ़ालत की जिम्मेदारी को नफ़का कहा जाता है, नानो नफ़का। तो हर ओहदा जो है वो अपने साथ जिम्मेदारी लाता है, और ख़ानदानी निज़ाम में मर्द को जो ओहदा मिला है वो कव्वाम होने का है, निगरान है मर्द उस निज़ाम का। तो इस ओहदे की जिम्मेदारी का नाम नफ़का है।
اور قرآن مجید میں ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 34 میں دیکھا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر نگران ہے اس لیے کہ اللہ نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ تو گھر کے نظام میں مرد کو چونکہ نگران بنایا گیا، اور نگران نے معاشی کفالت کرنی ہے اور حفاظت کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں گھر کے اندر رہنے والی خاتون نے کس طرح سے اپنے گھر کو بھی سنبھالنا ہے اور نئی نسل کی پرورش اور تربیت کرنی ہے۔ گھریلو امور کی ذمہ دار عورت ہے اور باہر کے معاشی امور کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو عورت کے لیے نفقہ کا حق مرد کے اوپر اس کا ایک قانونی حق ہے۔ اسلام ایسے مرد کو پابند کرتا ہے اور قانونی طور پر اس سے وہ حق عورت کو دلواتا ہے جو مرد اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، لیکن مقدار کا تعین استطاعت کے لحاظ سے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کی استطاعت نہ ہو تو اس کا نفقہ بہت ہی کم ہو، اور کسی مرد کی بہت استطاعت ہو تو وہ اس کو کم نہیں دے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ خطبہ نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطبہ حاجت کی تعلیم دی، اور یہ ابو داؤد کی 2118 نمبر روایت ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پہلی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 1، دوسری آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102، اور تیسرے نمبر پر 2 آیات ہیں، آیت نمبر 70 اور 71، یہ سورہ الاحزاب کی آیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے خطبے کا ترجمہ ہے: اللہ ہی کے لیے تمام قسم کی خوبیاں ہیں، ہم اسی کی امداد کے طلبگار ہیں اور ہم اسی کی بخشش کے طلبگار ہیں، اسی سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفوس کی برائی سے، اللہ تعالیٰ نے جس کو راستہ دکھلایا تو کوئی اس کو گمراہ کرنے والا نہیں، اور وہ جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو راہ دکھلانے والا نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس کے نام کے توسط سے تم لوگ آپس میں مانگتے ہو، اور رشتوں کو قطع کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سب کا نگران ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کہو، تو وہ تم لوگوں کے تمام معاملات درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی ہی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ہے خطبہ نکاح، جس میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کا تقوی ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک ایمان افروز خطبہ ہے جو آپ ہر نکاح کے موقع پر دیا کرتے تھے۔ آج بھی خطبہ نکاح یہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نکاح کے بعد دولہا دلہن کے لیے دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مبارکباد دیتے اور اس نے نکاح کیا ہوتا تو فرماتے بارکہ سے آخر تک، اور اس کے معنی یہ ہیں اللہ تجھ کو برکت دے
اور تیرے تئیں اور جمع کرے تم دونوں کو خیر و خوبی کے ساتھ. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. ترمذی کی 1091 نمبر روایت ہے. کچھ اور باتیں بھی میں اس موقع پر ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جیسے نکاح کے موقع پر تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے. امام بخاری نے یہ عنوان پیش کیا ہے، ہدیۃ العروس، دولہا یا دلہن کو تحائف بھیجنے کے بیان کے تحت یہ حدیث بیان کی ہے. بخاری کی 5163 نمبر روایت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس موقع پر تحائف دیے جا سکتے ہیں، یعنی حدیث کی کتاب میں باقاعدہ اس کا باب بھی ہے. حضرت فاطمہ کی جب رخصتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضروریات سے متعلق سامان انہیں دیا تھا. اسی طرح سے جب اعلان نکاح ہو تو اس کے لیے گیت گانا، دف بجانا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. جیسے طبرانی کی روایت ہے اور الاصابہ میں ہے، اور ابن مندہ نے المعرفہ میں والیوم 2 پیج 218 پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابو عبداللہ بن حبار ابن اسود اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا سیدنا حبار سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ان کے پاس ایک رخا ڈھول اور ایک دف تھا اور وہ ان کا استعمال کر رہے تھے. جب رسول اللہ باہر آئے، آوازیں سنی تو پوچھا یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہا گیا کہ یہ حبار نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. نبی کریم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو، نکاح کی تشہیر کرو، یہ نکاح ہے، زنا نہیں ہے. یعنی اگر تشہیر کرنے کے لیے آپ کوئی بھی آواز پیدا کر کے ایسی کوئی صورت اختیار کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ قبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے ڈھول کو کہتے ہیں اور ایک قسم کے باجے کو غرابیل کہتے ہیں. نکاح کی تشہیر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. نکاح کو چھپانا نہیں چاہیے، یعنی اعلان کر کے بتا دو کہ یہ زنا نہیں ہے، نکاح ہے. کیونکہ جس چیز کو چھپایا جاتا ہے وہ زنا ہے. زنا اور نکاح میں بنیادی فرق جو ابتدائی طور پر بتایا وہ یہ کہ نکاح کی تشہیر ہوتی ہے اور زنا چھپ کر کیا جاتا ہے. اور نکاح کے درست ہونے کے لیے ولی اور 2 دیندار گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. اسی طرح اعلان نکاح میں دف بجانا، گیت گانا کیسا ہے؟ آپ نے تشہیر کی بات کہی ہے، آگے سارا سلسلہ خود ڈیزائن کر لینا سنت پر مبنی نہیں ہے. یعنی اس کے لیے میوزیکل سلسلہ جیسے آج کے دور میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، اس کی پوری حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ تشہیر کیا ہے اور اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اعلان کیسے ہو؟ ہمارے ہاں پہلے کارڈز دیے جاتے ہیں. کارڈز میں اعلان تو نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے، انفارمیشن کے یہ ہونے لگا ہے. لیکن بہرحال یعنی ایک معروف صورت اختیار کی جاتی ہے تو اس کے اختیار کرنے میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. محمد بن حاتم سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق صرف دف بجانے اور آوازوں کا ہے. یعنی حرام چوری ہوتا ہے اور حلال شہرت ہے. ترمذی کی 1088 نمبر روایت ہے. سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو مشہور کرو اور مسجدوں میں عقد نکاح باندھو اور دف بجاؤ، یعنی نکاح ہو جانے کے بعد. ترمذی کی 1089 نمبر روایت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مسجدوں میں عقد نکاح کرو، برکت ہے. اور اسی طرح سے ربی بنت معوذ بن افرا سے روایت ہے میری رخصتی کے وقت رسول اللہ میرے پاس آئے، پھر میرے بستر پر میرے پاس اتنے نزدیک بیٹھے جیسے تم بیٹھے ہو. ہماری کچھ بچیاں دف بجا بجا کر بدر کے مقتولوں کا واقعہ بیان کرنے لگیں. ایک نے یہ بھی کہہ دیا ہمارا نبی کل کی بات جانتا ہے. فرمایا یہ بات چھوڑ دو جو پہلے کہہ رہی تھیں وہی کہتی رہو. یعنی شہداء کے جب تم بہادری کے قصے بیان کر رہی تھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک چیز ضرور دیکھیے گا کہ عربوں کے یہاں جب کبھی گیت گائے جاتے تھے تو بہادری کے قصے بیان کیے جاتے تھے. اور نکاح کے موقع پر بھی اس دور میں جو زیادہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں یا کوئی ایسی چیزیں جس میں یعنی کوئی قباحت کا پہلو نہیں تھا، ویسے گیت نہیں تھے جو سفلی جذبات پر مبنی ہوں. صحیح بخاری کی 5147 نمبر روایت تھی جو میں نے پہلے بیان کی. اور اسی طرح سیدنا عامر بن سید کہتے ہیں کہ میں قرازہ بن کعب ابو مسعود اور ایک تیسرے صحابی کا نام لیا، ان کے پاس گیا تو کچھ بچیاں دف بجا رہی تھیں.
میں نے کہا تم اصحاب محمد ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو اور چپ اور بچیاں بیٹھی گیت گا رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تقریب میں اس کی اجازت دی ہے، یعنی یہ ہم کر سکتے ہیں۔ نسائی، بیہقی اور طبرانی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے ایک لڑکی کو انصار کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا، رخصتی کا وقت آیا، رسول اللہ نے فرمایا اس کے پاس سرود کہتے ہیں چھوٹے بچے کے گانے کو، اس کے پاس سرود نہیں ہے، ایسے ہی رخصت کر دینا ہے۔ اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ انصار کو سرود اچھا لگتا ہے۔ اور سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا مسنون ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، فوجی بینڈ بجانا سنت نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1900 نمبر پر۔ اسی طرح سے نکاح کے موقع پر کھانے کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور عام حالات میں مہمانوں کی عزت ہوتی ہے، نکاح کے موقع پر اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تھا تو حضرت فاطمہ کو خود ان کے گھر پہنچا دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی خود پہنچانے کے لیے نہیں جاتا بلکہ بیٹی کو لینے کے لیے آتے ہیں تو یہ اس معاملے کو ناجائز قرار دے دیا جائے۔ ہم نے جو روایت دیکھی مہمان نوازی کے حوالے سے، صحیح بخاری کی 6018 نمبر روایت ہے۔ نکاح کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے آنے والے مہمان جو ہیں وہ ان مہمانوں کی ضیافت کرنا، ان کو کھانا پیش کرنا جائز ہے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں اگر اسے ضروری بھی قرار دے دیا جائے تو ناجائز نہیں ہے، یعنی یہ بات بیجا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایک فوج کو لڑکی لینے کے لیے نہیں آنا چاہیے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں نہ آئے۔ قریبی رشتہ داری اگر اس کار خیر میں شرکت کریں تو زیادہ مناسب ہے تاکہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ پڑے اور ایسا نہ ہو کہ وہ مہمانوں کی پراپرلی خدمت نہ کر سکیں۔ اور توفیق کے مطابق انہیں انتظام کرنا چاہیے، بے جا تکلفات میں پڑھ کر خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں تقریب نکاح کے بعد تقریب ولیمہ ہمارے یہاں کی جاتی ہے، تو ہم مسنون ولیمے کے حوالے سے بھی ضرور دیکھیں گے۔ ابن ماجہ کی 1907 نمبر روایت ہے سیدنا انس بن مالک سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک گٹھلی بھر سونے کے حق مہر پر ایک خاتون سے نکاح کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اس کے لیے منیمم جو چیز کہی وہ یہ کہ کم از کم ایک بکری ضرور ذبح کر دو۔ ولیمے کا وقت کیا ہو، ولیمے میں کیا پکایا جائے؟ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح کے موقع پر جیسا بہتر اور فراخی سے ولیمہ کیا کسی اور زوجہ کے نکاح پر نہیں کیا۔ ثابت بنانی نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز کا ولیمہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے گوشت روٹی کھلائی تھی، حتیٰ کہ لوگ سیر ہو کر چلے گئے اور کھانا بچ گیا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ صفیہ کے نکاح میں ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں حضرت صفیہ کا جب نکاح ہوا تو ولیمے کے لیے سیدہ ام سلیم نے ایک میٹھا تیار کیا تھا، اور وہ ایسے تھا کہ سب لوگوں نے اپنے ستو کھجوریں اور چیزیں جمع کی تو انہوں نے اس کی ایک سویٹ ڈش بنا دی تھی۔ ویسے بھی کھجوریں جب ستوؤں کے ساتھ ملا کے پکائی جائیں تو اس میں چینی وغیرہ ڈالنے کی تو ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو یہ ایک بہت مزے کا ولیمے کا سلسلہ ہوا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ گھر نہیں تھا، آپ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ہی ولیمہ ہوا تھا، الحمدللہ۔ اب یہ بات ہے کہ ولیمے کی دعوت کسے دی جائے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ کی اور اس کی رسول کی نافرمانی کی۔ ابن ماجہ کی 1913 نمبر روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ خوشی کے مارے جلدی سے کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ تو گواہ رہے تم لوگ سب لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو. بخاری کی 5180 نمبر روایت ہے. یعنی عورتوں کو شامل نہ کرنا درست نہیں ہے. عورتیں اور بچے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. دعوت ولیمہ کو قبول کرنا واجب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب کسی شادی کے ولیمے میں بلایا جائے تو چاہیے کہ دعوت قبول کرو. ابن ماجہ کی 1914 نمبر روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا گیا انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا اس ولیمے کی جب تمہیں دعوت دی جائے تو قبول کرو. بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر اگر روزے سے ہوتے جب بھی ولیمے کی دعوت یا کسی دعوت میں شرکت کرتے تھے. بخاری کی 5179 نمبر روایت ہے. اسی طرح سے چند اور باتیں بھی میں اس حوالے سے ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جیسے لڑکی جب رخصت ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر پہ پہنچتی ہے، ہمارے یہاں بہت ساری رسومات ہوتی ہیں لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم جب دیکھتے ہیں تو خاص طور پر سہاگ رات میں جو بیوی کو تحفہ دینا ہے اس کی حقیقت، کیونکہ اس کو ہمارے یہاں منہ دکھائی کہتے ہیں اور اس کے باقاعدہ طور پر ضرور لڑکی کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا منہ دکھائی ملی اور اس کا پورا چرچا بھی ہوتا ہے اور کافی لوگوں کو جو ہے وہ اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ تحفہ دینے سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے اسے تحفہ دیتا ہے تو اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور آپس کا تعلق زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فارمل نہیں بنانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، تم آپس میں ہدیے کا لین دین کرو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. الادب المفرد میں یہ 87 نمبر پر ہے. بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کرنا مسنون ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی خادم خریدے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے. اچھا عام طور پر جو دعاؤں کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرے. وہ سوچیں کہ پیشانی کے بال پکڑنے سے مراد تو یہ ہے کہ ذرا یعنی اچھے طریقے سے اپنی قوت کا مظاہرہ کرو تو بعد میں محبت والا معاملہ پھر تا حیات پیدا نہیں ہوتا. پیشانی پہ ہاتھ رکھنا، آپ دیکھیں جیسے آپ کسی مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں شفقت کے ساتھ، ایسے ہی جیسے کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو شفقت اور محبت کا ملا جلا اظہار ہے جو پیشانی پہ ہاتھ رکھنے سے ہوتا ہے. تو اس کو اتنا ہی سافٹ رہنا چاہیے دعا میں بھی جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ ہمیں ابو داؤد کی 2160 نمبر روایت میں ملتا ہے اور دعا ہے اللہم انی اسألک خیرہا، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی، اس کی جبلت اور اس کی طبیعت کا خواستگار ہوں. جو خیر و بھلائی تو نے ودیت کی ہے اس کے شر، اس کی جبلت اور طبیعت میں تیری طرف سے ودیت شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور ابو داؤد کہتے عبداللہ سعید نے اتنا اضافہ کیا پھر اس کی پیشانی پکڑے اور عورت یا خادم میں برکت کی دعا کرے. اسی طرح سے امام شوکانی کہتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت سے شادی کے وقت یہ دعا کرنا مستحب ہے اور سر کے آگے والے حصے پر ہاتھ رکھنا چاہیے. اللہ کا نام لے کر ہی برکت کی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے دولہا کی طرف سے دلہن کے لیے جو دعا ہے بخاری کی 141 نمبر روایت سے بھی ہمیں ملتی ہے. نئی زندگی کا آغاز آیا نماز سے ہوگا یا نماز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی اسلاف کی روایات ہمیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے باہمی تعلق سے پہلے نماز ادا کی. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آداب زفاف کے حوالے سے. اس میں ایک روایت یہ ہے، شفیق کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جسے ابو حریث کہا جاتا تھا. اس نے کہا میں ایک کنواری جوان لڑکی سے میں نے شادی کی، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ نہ دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بے شک محبت اور الفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نفرت اور جدائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، لہٰذا جب وہ تیرے پاس آئے تو اسے حکم دینا کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لے.
اور ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جب تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت میں آئے تو پھر تم دعا کرنا اللہ میری بیوی میں برکت عطا فرما، میرے اہل و عیال کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما، جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و بھلائی کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہماری درمیان جدائی ڈالنا چاہے تو بھی خیر کے ساتھ جدائی ڈال دینا۔ یہ تو تھا معاملہ بنیادی طور پر آداب زفاف کے حوالے سے، اور وہ چیز جس کے بارے میں عمومی طور پر گائیڈ نہیں کیا جاتا وہ غسل جنابت ہے، یعنی اس تعلق کے بعد غسل کرنا۔ غسل کے بارے میں آپ جانتے ہیں نیت، بسم اللہ، اور دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، استنجا کرنا، اور شرمگاہ سے لگی ہوئی نجاست کو دھونا، مکمل وضو کرنا پاؤں دھونے کے علاوہ، سر کو کانوں سمیت 3 بار دھونا، پہلے دائیں حصے پر پانی بہانا، پھر بائیں حصے پر پانی بہانا، پورے بدن کو دھونا، دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑنا، آخر میں دونوں پاؤں دھونا۔ میں ام المومنین سیدہ میمونہ کی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہے، انہوں نے پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھوئے، آسان طریقہ ہے۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے بخاری کی 248 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔ اور یہ کتنی آسانی ہے نا، پتہ چل گیا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے جو کام کرنے وہی غسل کرتے ہوئے کرنے۔ پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے اپنے دونوں ہاتھوں سے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ بخاری کی 248 نمبر روایت ہے۔ اور اسی طرح سے 2-3 اور باتیں بھی ضرور اس حوالے سے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جیسے جنابت کی حالت میں آیا سویا جا سکتا ہے۔ مسلم کی 306 نمبر روایت ہے سیدنا ابن عمر سے کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے رسول اللہ سے پوچھا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وہ وضو کر کے سوئے، یعنی اگرچہ اس وضو سے پوری پاکیزگی تو نصیب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ غسل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم وضو ضرور کر لے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہوتی تو آپ نے فرمایا وضو کر لیا کرو اور شرمگاہ کو دھو کر سو جایا کرو۔ بخاری کی 290 نمبر روایت ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے اور اس میں بہت کم پانی آتا تھا۔ ابو داؤد کی 238 نمبر روایت ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کی جو زوجہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی ان کے درمیان پردہ ہوا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح سے مباشرت کے راز کے حوالے سے مسلم کی 3542 نمبر روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو اپنی عورت کے پاس جائے اس سے جمع کرے پھر اس عورت کے راز کو پھیلاتا رہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے روز امانت میں یہ بات بہت بڑی خیانت ثابت ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہو پھر اپنے راز افشا کر دے، یعنی ایک دوسرے کے راز لوگوں کے سامنے اوپن کر دیں۔ ابو داؤد کی 4870 نمبر روایت ہے۔